نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے فلسفہ تخلیق کائنات اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی مفکر نے تخلیق کائنات کی غرض و غایت کی پوشیدہ گرہ جو کہ اسم محمد میں پنہاں ہے، اپنی بساط کے مطابق یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کو گرامر کی روح سے 3 زمانوں میں تقسیم کیا۔ وقت اور زمانے کو ان 3 ادوار کا پابند کر دیا۔ سب سے پہلے زمانہ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، دوسرے نمبر پر زمانہ حال یعنی موجودہ وقت، تیسرے نمبر پر زمانہ مستقبل یعنی آنے والا وقت۔ پھر ماضی کا پہلا حرف میم اور حال کا پہلا حرف اے اور مستقبل کا پہلا حرف میم، یعنی تینوں زمانوں کے پہلے حروف جمع کیے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھی۔ حضور نبی کریم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بڑی عظمت والا ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے جب تینوں زمانوں کے پہلے حروف لے کر نام محمد کی بنیاد رکھی، مطلب یہ کہ زمانہ ماضی ہم سے پہلی مخلوقات اور زمانہ حال ہم یعنی موجودہ مخلوقات اور زمانہ مستقبل قیامت تک آنے والی مخلوقات سے ایک ڈیمانڈ کر دی، جیسا کہ نام محمد کی ماضی کی میم، حال کی ہے اور مستقبل کی میم کو جمع کر کے ساتھ دال ملائی اور نام محمد مکمل کر دیا۔ زمانہ ماضی کی پہلی میم کے بارے میں شاعر کہتا ہے، اس میم ہی کا نور ہے قلب سلیم میں، کیا کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں۔ زمانہ حال کی پہلی ہے کے بارے میں شاعر کہتا ہے، اے حج میں حجر اسود بیت الحرام میں، کیا کیا برکتیں ہیں ہے کی محمد کے نام میں۔ اور زمانہ مستقبل کی میم کے بارے میں شاعر کہتا ہے، اور ہے یہ میم ملجا و ماوا یتیم کی، مکہ میں مدینہ میں بھی برکت ہے میم کی۔ اس میں محمد میں دال کے بارے میں شاعر کہتا ہے، آمن جو دال سے ہے تو محمود دال سے، دونوں جہاں ہو گئے موجود دال سے، دین اور دنیا دونوں محمد کا مال ہے، بنیاد دو جہاں کی محمد کا دال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام محمد مکمل کر کے زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل یعنی تینوں زمانوں کی مخلوقات کو اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کا پابند کر دیا اور اسے اپنی سنت بھی قرار دے دیا، بشر کی عبادت اور دعاؤں کا مغز بھی قرار دے دیا۔ جناب والا، اب ہم پر لازم ہے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں۔ اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری عبادات کی قبولیت کا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ کسی کی تعریف بادشاہ کرتا ہے، کسی کی تعریف وزیر کرتا ہے، کسی کی کوئی دنیا دار کرتا ہے، کسی کی
کوئی دیندار کرتا ہے، کسی کی صاحب ایمان کرتا ہے، کسی کی صاحب عرفان کرتا ہے، کسی کی وقت کا مفتی کرتا ہے، کسی کی شیخ الحدیث کرتا ہے، کسی کی تعریف مفسر کرتا ہے، کسی کی سکالر کرتا ہے، کسی کی مجدد کرتا ہے، کسی کی مجتہد کرتا ہے، کسی کی کتب کرتا ہے، کسی کی ابدال کرتا ہے، کسی کی اتاد کرتا ہے، اور کسی کی غوث کرتا ہے، اور کسی کی انبیاء مرسلین کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے، بلکہ خود خالق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے۔ بقول شاعر، محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی جلا دل کی ضیا نام محمد، اللہ یہ رفت کہ سر عرش خدا نے ہے نام کے ساتھ اپنے لکھا نام محمد، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذاں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، وما علینا الا البلاغ۔